औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सब से बेहतरीन कबूल करे और हम इसको अपनी जिंदगी में लेकर चले। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। DQ 2023 दौरे कुरान 2023। आज हम इसमें से कंटिन्यू करेंगे 14th पारे को सूरत नहल के शुरू से। हमने देखा कि ये पारा हमें जो मकसद दे रहा है वो क्या है कि शिकायतों के बावजूद साथ लगे रहना। जो लोग शिकायतों से ऊपर उठकर सोचते हैं वही कायनात को नफा देते हैं और वही इस कायनात में से अपने लिए कुछ भी ऐसी ग़िज़ा छोड़कर जाएंगे कि जो दूसरों को फायदा भी देगी और बिल आखिर जो दूसरों को फायदा देता है ना वो खुद फायदे में रहता है। ये इसमें आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पे अभी हम सूरत नाहल में से ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं और इसी में हम देखेंगे कि अम्मार बिन यासिर जैसी खूबसूरत शख्सियत कैसे अल्लाह ने उनका तज़किरा एक आयत में कर दिया और हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमने नबी सल्लम के सहाबा में से इस्तिकामत का पहाड़ बनने वाले बिलाल का किस्सा, खुबैब बिन ज़ैद अंसारी जो कि इस्लाम के रास्ते में इतना आजमाए गए थे कि सूली पे चढ़ा दिए गए, और अब्दुल्ला बिन खुज़ाफा के बारे में आता है कि जुल्म सितम के बारे में यानी जुल्म सितम के खिलाफ डट जाने वाले लोगों में से थे। क्या वजह थी कि सहाबा कराम डट जाते थे? इसलिए कि उनके अंदर ईमान जड़ें पकड़ चुका था, डीप रूटेड थे, असलुहा साबितुन। और जिसके दिल में जितना ईमान आएगा ना उतना वो शिकायतों से ऊपर उठेगा। हम अपने इर्द गिर्द अपनों को भी दुश्मन बना लेते हैं उनके खिलाफ कुछ शिकायतें पालकर, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, और इसी तरह से। और खास तौर पे आपको पता है कि 14th पारे में जो चीज हम देख रहे हैं ना, और अभी सूरह हिजर जो हमारी पीछे से गुजरी है तो नबी सल्लम के बारे में कितनी बातें थी ना। हालांकि अल्लाह के नबी एक नेमत थे और अल्लाह ताला ने आपको नेमत हिदायत का सरचश्मा कुरान दिया था, इस्लाम दिया था। आप और मैं आज भी इसके ऊपर गौर करें। और पीछे हमने जो सूरत हिजर की आयत 88 में पढ़ा था कि वला तमुद्दन्ना ऐनैक, अपनी आंखों को लंबा ना किया करो उन चीजों को देख देख कर जो हमने दूसरों को दी हैं। आज उम्मत मुस्लिमा भी अपनी आंखें लंबी करने लग गई, कसरत तकासुर, जो माल कमा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों से आगे बढ़ जाएं और दूसरों की चीजें देख के आंखें हीरा होने लगती हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, हमने तो आपको एक इतनी प्यारी दौलत दे दी है कि इसके बाद तो आपको किसी और चीज की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम सहाबे कराम पे गौर व फिक्र करें ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके जो ईमान की बुनियादें थी ना वो इताअत में ढली, और इताअत आसान होती है मोहब्बत के साथ। जिससे आपको मोहब्बत हो जाए आप उसकी बात भी मानते हैं और फिर आप उसको मान भी जाते हैं, फिर आपके लिए उसकी बात मानना मुश्किल नहीं। ये बच्चे और माँ बाप में भी देख लीजिए और बाकी हर रिश्ते में भी है। फिर साहबा ने इत्तबा की, आपका अदब और एहतराम किया और आप पर दरूदो शरीफ दरूदो सलाम भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत में पढ़ा करते थे। हम तो सवाब में पढ़ते हैं ना दरूदो सलाम, बता कि किसी के गुन गाना, और इसी तरह से फिर उनके लिए सारे रास्ते आसान होते गए। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के, दोस्ती दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होने लगी। फिर अल्लाह के नबी के घर वालों से मोहब्बत हुई और जिन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ भी कहा वो उससे अपने आप को पीछे करे। अगर आप सूरत हिजर की आयत 95 को देखें जो बिल्कुल एंड के करीब थी, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हम आपको मजाक उड़ाने वालों से काफी होंगे। तौहीन रिसालत, अल्लाह के नबी को रंगीला रसूल कहना, आपके कार्टून बनाना और दिस एंड दैट। हम आज मुसलमान जी बहुत शिकायतें करते हैं, गैर मुस्लिम हमारे नबी के खिलाफ ये कहते अब वो कुरान चलाने लग गए हैं, अब कुरान के पेजेस को टॉयलेट पेपर में यूज करते हैं। आपको इन शिकायतों से ऊपर उठकर
سچے محب رسول بننا ہے۔ اپنی زندگی میں جس حد تک وہ میچ کیجئے کپڑے کے ساتھ، جیسے میچ کیا جاتا ہے کپڑے کو، تاکہ آپ کی میری زندگی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جیسی ہو۔ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق اختیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کھوکھلی نہیں تھی، صرف سٹیکرز دینے والی محبت نہیں تھی، وہ کر کے دکھانے والی تھی۔ کر کے دکھانے کے ساتھ سٹیکرز مل جائیں تو بڑی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن صرف محبت کا اظہار کر کے جا کر سو نہیں جاتے تھے، بات بھی مانتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پوری سورت ہجر کا آپ کو خلاصہ دے رہی ہوں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں تھی اس وقت، کفار کی، دشمنوں کی باتوں کی، کبھی مجنون کہتے انک لمجنون، آپ ایسے ہیں، اذیت، اللہ کہتے ہیں ان سب کو پیچھے کر دو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ توہین رسالت کے مرتکبین جتنے بھی گزرے، سب سے بڑا عمل حضرت ابو بکر صدیق کا ملتا ہے، ان کے خلاف جہاد۔ جب مکی دور تھا تو نبی کے اوپر ایسے ہو جاتے تھے، دشمنوں نے ایک موقع پہ نبی کو مارنا چاہا تو ابو بکر سامنے آ گئے، انہوں نے ان کو چھوڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جو اپنے باپ کی یہ حالت بیان کرتی ہیں کہ ان کے بال ایسے کھینچے گئے کہ بعد میں جب ابو بکر کے بال پکڑے جاتے تو جڑوں سمیت ہاتھ میں آتے تھے۔ اور جب ہوش آئی تو آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ثواب کے لیے کرتے تھے، وہ اجر وہ صدقہ جاریہ کے لیے کرتے تھے۔ دیکھیے نیکیاں کرتا ہے انسان، اس میں بھی اگر آپ اپنا لالچ رکھ کے کر رہے ہیں نا، وہ رنگ نہیں ہوگا نیکی، وہ جو آپ کے اندر سے ابلے، اس کے بغیر چین نہ آئے، آپ کے میں اس کے بغیر نہیں رہوں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ابن مکتوم کو دیکھ لیجیے، عبداللہ بن ام مکتوم اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور اللہ کے نبی نے اس کا خون جو تھا وہ رائے گاں قرار دے دیا۔ یہودی کعب بن اشرف کو قتل کرنے کو حکم اللہ کے نبی نے دیا، محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر ان کو قتل کیا، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اس کے جرائم اتنے تھے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا، حج میں شعر کہتا، یعنی مذاق اڑاتا آپ کا، عشق کیا اشعار کرتا، عورتوں کی تصویر، مسلمان عورتوں کی حسن کی داستانیں بیان کرتا، اللہ کے نبی کے قتل کی سازشیں کی، عہد کو توڑ دیا، لہٰذا مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی کے خلاف اکساتا تھا۔ اللہ نے کہا اس کو مروا دو، نبی نے اشارہ کیا، صحابہ جا کر گئے۔ اس طرح ایک یہودی تو اس کا نام تھا ابو رافع، اس نے عبداللہ بن عتیق، چھوٹے کاف کے ساتھ، بڑا کاف نہیں ہے، انہوں نے زخمی کیا ان کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کا جو تھا بدلہ لیا۔ یعنی واقعات تو اتنے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ نبی کے سچے محب تھے۔ آج 2 بلین امت مل کر نبی کا دفاع نہ کر سکے اور وہاں 100 کچھ لوگ آپ کے نام پہ مر مٹنے کو تیار اور ملک چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت تھی جس کا یعنی ذکر کرنے کی ضرورت تھوڑی سی اس لیے ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ذریعے بھی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی تھی، خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا، اس طرح نضر بن حارث، حویرث بن نقیر، حضرت علی نے ان کو اللہ کے نبی کے حکم پہ قتل کیا۔ یہ ساری باتیں آج ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی، سیدھی سی بات ہے جو آج فرض اور سنتوں اور نفلوں میں فرق کر کے بیٹھے ہیں نا، ان کو نبی کی ذات پہ بات کوئی کرے، کوئی گالی دے، کوئی مذاق اڑائے، کارٹون بنائے، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ جی اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عمیر بن امیہ ان کی سگی بہن تھی لیکن مشرکہ تھی، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی تھی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ سوچئے نا، یہ حالات ہیں، یہ پورا ٹاپک ہے ایک پڑھنے والا، لیکن صرف سورہ ہجر میں چونکہ یہ بات کل نہیں پیچھے ہماری اس پہ بات نہیں ہو سکی تو اگلی سورت پہ لے جانے سے پہلے آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ صحابہ کرام کے دل جڑے ہوئے تھے، اندر سے نتھی تھے۔ آپ نے بھی تو کبھی کسی سے محبت کی ہے نا، محبتوں میں تو بندھے میں ہم، جو اس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی غلط چیز کو بھی بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عمیر بن ندی صحابی تھے، اپنے خاندان کے ایک شخص کو انہوں نے صرف نبی کی حج کرنے کے اوپر پکڑ لیا تھا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا تعلق بالرسول دیکھیں، کیسے
اللہ کے نبی کی یہ پیارے ساتھی اس طریقے سے کٹ مرنے کو تیار تھے. کوئی ان کو جنت کے ٹکٹ نہیں دکھائے جاتے تھے, کوئی ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کہی جاتی تھی یہ کر لو تو یہ محل ملے گا. وہ واقعی they were in love of Prophet. They were deep lover, deep love, محبت کا. وہ کسی مہینے کا انتظار نہیں کرتے تھے, سال کا, دن کا, ہفتے کا, سیلیبریشن کا انتظار نہیں کرتے تھے. ان کو یہ تھا کہ میرے نبی کے اوپر کوئی بات کرے تو کیوں کرے. اور ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ 2 بچوں نے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کیوں, تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہماری ماں کہتی ہے کہ وہ مکہ میں نبی کو گالی دیتا تھا. بچوں نے نہیں دیکھا, صرف ماں سے وہ سٹوری سن کر پتا چل گیا تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. کبھی اتنی بات کر رہا تھا کہ وہ دور سے دکھا, شتر مرغ کا پر لگا کر اپنے لوگوں کے گرد, اپنے یعنی پروٹیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کھڑا تھا, اس کے ارد گرد کھڑے تھے. یہ دونوں نے تلوار کٹھی ماری, بعد میں دونوں خون لگا ہوا لے کر آئے. وہ کہتا ہے میری تلوار, وہ کہتا ہے میری تلوار. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ, تم نے تلوار صاف تو نہیں کی؟ کہا نہیں. کہا دیکھو. میں دیکھ کے, کیونکہ میں دشمن خدا کا خون پہچانتا ہوں. نبوت کا معجزہ تھا. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا تم دونوں کی تلوار یک وقت اس کو لگی ہے, تم دونوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اب آج آپ یہ بات اپنے بچوں سے کر سکتے ہیں؟ کریے بھی کہ نہیں. وہ کیسے تلوار اٹھائیں گے؟ ان کو تو بھی آپ نے نبی کی محبت نہیں دی, تلواریں تو چھوڑیے بھی قلم نہیں اٹھے. تو اس وقت ہم اپنے ڈاک کی راہ میں ہیں, نبی کے تعلق کے ساتھ بھی. اس لیے یہ موضوعات ہمیں بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں.